سوال میں نے اٹھایا تھا، پھر اس کا جواب ذہن سے نکل گیا جواب دینا. وہ سوال یہ تھا کہ دنیا سے جب محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا. محبت تو صرف اللہ سے کی جائے گی نا، تو پھر بیوی بچوں سے محبت نہیں ہے، پیسے سے محبت نہیں ہے، تو کون پیسہ کمائے گا؟ پھر جب کمائے گا نہیں تو مسلمان تو پھر ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور غلام بنتے چلے جائیں گے، پہلے ہی کافی غلام ہیں. تو یاد رکھے، جب بھی شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی نہ کرو جتنی کر رہے ہو. یہ زیادہ کر رہے ہو، اس کو تھوڑا سا کم کرو. اتنی کرنے کی اجازت ہے جتنا دنیا کے ساتھ رہنا ہے. جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی ساتھی ہو سفر کا یا جہاز کا ساتھی ہو تو آپ اس سے بھی ہیلو ہائی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تھوڑا سا سلام دعا اور وہی خیریت سے کیا حال ہے، گپ شپ بھی لگاتے ہیں. اپنے مزاج کا ہوگا تو اس سے کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اب جناب جب اسٹیشن آیا ہے، اس نے ملتان اسٹیشن پہ، آپ نے پشاور پہ اترنا ہے. پشاور میں پتہ نہیں اسٹیشن ہے بھی یا نہیں ہے، مثال جو میں دے رہا ہوں، فرض کریں کہ ہے، تو آپ نے جب پشاور اسٹیشن پہ اترنا ہے، اس نے ملتان پہ، تو اب آپ رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی، ہائے ہائے، اور وہ بھی رو رہا ہے. تو لوگ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، اس کا اسٹیشن الگ تمہارا الگ. ٹائم پاس کرنے کے لیے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کرتے، باقی کیوں؟ تو یہی چیز دنیا میں تھوڑا زیادہ رہنا ہے. ٹرین میں بہت ہی کم ہوتا ہے، دنیا میں تھوڑا زیادہ، تو یہاں تھوڑی زیادہ ہو جائے، لیکن اتنی نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا جائے. تو اس کے لیے ایک فارمولہ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا ناپنے کا معیار، کہ یہ جتنی محبت کر رہے ہو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، گرمائش ہے، اگر کوئی کہ اتنا ہاتھ گرم ہو کہ یوں ہاتھ لگانے سے گرمائش محسوس ہو تو پھر تو یہ بخار ہے، اور یوں نہ ہو تو اس سے پتہ نہیں چلے گا بخار ہے یا نہیں. تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تھرمامیٹر کہ بھئی یہ بغل کے نیچے، یہ زبان کے نیچے رکھیں، اگر یہ پارا یہاں تک پہنچ گیا تو یہ جو ہے نا زیادہ بخار، یعنی یہ گڑبڑ ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ جتنا بھی گرم ہو جائے یہ دھوپ کا گرم ہے، یہ اندر سے گرمی نہیں. تو یہ پیمانے ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بیمار ہے یا صحت مند. تو محبت دنیا سے کتنی ہے؟ اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی یا اس سے زیادہ ہے؟ اس کو بھی پیمانہ ایک تھرمامیٹر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وہ تھرمامیٹر لگا کے چیک کر لیں گے، پتہ چل جائے گا وہ یہ بیوی سے زیادہ ہے یا اعتدال سے ہے، دولت سے جتنی محبت کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا جس خدا کے پاس جانا ہے نا، اور جس آخرت جہاں رہنا ہے، جو اصل وطن ہے، اس کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب رہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر بیوی سے بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بہت سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دولت سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ کی محبت اس بے پناہ سے تھوڑی سی زیادہ ہو بے شک، لیکن غالب کس کی محبت ہو؟ اللہ کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 50% 49.99% بیوی سے ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور 50.11 اللہ سے چل جائے گا حساب. کیونکہ چاہے 0.001% ہی ہو، لیکن وہ اضافہ جو ہے نا اللہ کے کھاتے میں جانا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا؟ یہ جو ہے 50.001 اللہ سے اور 49.99 جو ہے نا بیوی سے، یہ کون بیٹھ کے ناپے گا؟ یہ بھی ناپنا بڑا آسان ہے. آپ کو ایسا یہ قرآن دے رہا ہے تھرمومیٹر. وہ یہ ہے کہ آثر الحیات دنیا کو ترجیح نہ دے. ترجیح کا مطلب جب کمپٹیشن ہو جائے، دونوں میں کمپٹیشن ہو جائے، ٹکرا رہی ہوں دونوں آپس میں، اللہ کے حکم اور بیوی کا حکم، ٹکراؤ کی صورت میں کس کو ترجیح دے گا؟ اللہ کو. کیونکہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو جب دونوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا جس سے زیادہ ہو، جس سے تھوڑی کم ہو اس کو انسان ناراض کر دیتا ہے. کیونکہ ہمیشہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے، کمپٹیشن کی صورت ہوتی ہے، تو ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے زیادہ ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں، ماں الگ جا رہی ہے، بیوی الگ، بڑا پہلے تو کوشش کرتا ہے، ماں سے بھی محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، دونوں کو کسی طرح میں راضی کر لوں، ادھر اس کی سنتا ہے، ادھر اس کی سنتا ہے. بالآخر ایک دن آتا ہے کہ نہیں بھائی، یا تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا یا بیوی کو. تو پھر چونکہ ماں سے، بعض لوگوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کو چھوڑتے ہیں، جس کو بیوی سے زیادہ ہو وہ ماں کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری جو ہے نا کمپٹیشن، جو سارا دن ہمارا اس میں گزرتا ہے،
کبھی دوست راضی ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے. دوستوں کے پاس 2:45 بجے تک رات کو بیٹھو گے، بہت خوش ہوں گے، دیکھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گٹکا کھاتا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہے. تو دوستوں سے محبت ہوگی تو گٹکے کھائے گا باہر بیٹھ کے، بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا چاہے ناراض ہو جائے. اور اگر اٹھ کے گھر جا رہا ہے، دوست ناراض ہو رہے ہیں، یار شادی سے پہلے تو گٹکے کھاتے کھاتے ہمارے ساتھ جوان ہوئے، شادی ہو گئی تو بیگم کے پاس، تو وہ کہے گا بھائی میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں، بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا، اس سے محبت زیادہ ہے. تو شروع میں چونکہ ہوتی ہے، اس لیے شروع میں سب 12 بجے 10-11 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد 1-8 سال گزرتا ہے، پھر وہی 2:45 والی روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو انسان جو کمپٹیشن ہو رہا ہے نا آپس میں، تقابل، اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بیوی سے محبت کو بھی منع نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، میاں بیوی کے رشتے، ماں باپ کے رشتے، بھائی بہنوں کے رشتے، ان کو تو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح شریعت نے معاشی ترقی کو بھی مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا، بلکہ اس زمانے میں تو واجب ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابع لے کے چلنا. جہاں دکان کھولنے سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، نماز کے ٹائم پہ کھولنے سے ہو رہے ہیں، بند کر دے آدمی. کہہ کہ مجھے دولت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے نماز سے. اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. تو کمپٹیشن جب ہوگا دونوں میں، تقابل جب ہوگا، تو پھر جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تقابل کے وقت اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ اپنے اندر پیدا کر لو. اتنا یہ اللہ چاہتے ہیں. یہ تو ناجائز مطالبہ نہیں ہے نا اللہ کا بھائی، اتنا تو اللہ کا حق ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے محبت کرو، لیکن میں چونکہ سب سے زیادہ دے رہا ہوں، میری عطائیں سب سے زیادہ، بلکہ یہ تمہارے رشتے اور یہ دولت، یہ جو جن سے تم دل لگا رہے ہو، یہ بھی میں نے ہی دی ہیں، میرے دینے سے تمہیں مل رہی ہیں. تو میں سب سے پہلے، باقی بعد میں، دوسرے درجے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں گے، مگر یہ والے سب سے پہلے. جب کسی کا کچھ نہیں جا رہا، پھر اگر اللہ کو راضی کرنا پڑ جائے تو کر لیتے ہیں. جیسے حج لوگ جب کرتے ہیں، جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، پیسہ فضول میں پڑا ہوا ہے، چلو یار اب ایک اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کہے گا باقی سارے کاموں کو دائیں بائیں کرو بھائی. پہلے کیا ہے؟ اللہ نے بلایا پہلے وہاں. تو یہ دائیں بائیں والا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. یہ تھرمامیٹر ہے جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو یہ جو بازار میں تھرمامیٹر مل رہے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ بہترین تھرمامیٹر ہے یہ. اور یہ چائنا کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا تھرمامیٹر ہے. لہذا یہ جاپان اور فرانس کے بنے ہوئے تھرمامیٹر سے بھی زیادہ ایگزیکٹ آپ کو صحیح رزلٹ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے. الحمدللہ رب العالمین.